کاش اسلام کا کہیں نظارہ ہوتا، کوئی بستی ہوتی جہاں اسلام ہوتا، اسلام بستا۔ ہمارا تو سارا نظام کفر ہے۔ قرآن کے مقابلے میں ہم نے ابلیس کے دامن میں پناہ لے رکھی ہے۔ قرآن صرف تعویذ کے لیے ہے، قسم کھانے کے لیے ہے۔ تقریر عطا اللہ شاہ بخاری، سیالکوٹ، احرار کانفرنس، منقول از اخبار آزاد، 9 دسمبر 1949۔ اب دیکھیے ہر ایک کا تصور کتنا جدا جدا ہے اسلام کا۔ اہل تشیع میں ذات باری تعالیٰ کا کیا تصور ہے، اس کا سنیے۔ تذکرۃ الائمہ صفحہ 91 پر لکھا ہے حضرت علی خدا ہیں۔ پھر شیعوں کی ایک اور کتاب مناقب مرتضوی حیات القلوب ہے، اس کی دوسری جلد باب 49 میں لکھا ہے حضرت علی خدا ہیں اور محمد اس کے بندے ہیں۔ رسالہ نو رتن کے صفحہ 36 پر درج ہے حضرت علی فرزند خدا ہیں۔ حق الیقین مجلسی باب 5 میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ حضرت علی جمیع انبیاء سے افضل ہیں۔ اب یہ میں باتیں بیان نہیں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ لوگ طیش میں آئیں۔ طیش میں آئیں تو جہالت ہے۔ دنیا میں ہزار لوگ ہیں، لاکھ ہیں، کروڑ اربوں ہیں جن کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں۔ آپ سب سے ٹکراتے پھریں گے، آپ کو کب خدا نے داروغہ بنایا ہوا ہے؟ اہل تشیع کو سمجھائیں، پیار سے بتائیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں شرک ہیں تو قرآن حدیث سے ان پر ثابت کریں، خدا کے واسطے دیں، خدا کی توحید کی قسمیں کھا کر ان سے کہیں کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ آپ کو کوئی حق نہیں۔ محمد رسول اللہ سے کس طرح بڑھ کر آپ حق لے کر آئے ہیں آسمان سے؟ انما انت مسیطر لست علیہم، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اے محمد تو مذکر ہے، مسیطر نہیں ہے، خدائی فوجدار نہیں ہے۔ بس یہ میں باتیں کسی نعوذ باللہ من ذالک اس سپاہ صحابہ کے رنگ میں نہیں کر رہا، وہ ان باتوں سے اشتعال دلاتے ہیں۔ یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو غلط راہ پر چل پڑے اس سے کیا سلوک ہونا چاہیے؟ وہ سلوک جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نئے سلوک ایجاد کرو گے تو خود بھی ہلاک ہوگے، لوگوں کو بھی ہلاک کرو گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں شرک کی طرف دوڑتے ہوئے اور میری بات نہیں سنتے تو میری حالت ایسی ہے جیسے کوئی لوگ آگ کے کنارے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، بکٹر دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور میں ان کے پیچھے آوازیں دیتا جاؤں، کبھی ان کو کمر سے پکڑوں، کبھی ہاتھ سے پکڑوں، ان کو کہتا چلا جاؤں خدا کے لیے ٹھہرو ٹھہرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اگر سچی ہمدردی اسلام کی ہے تو ان حوالوں کو سن کر یہ رد عمل ہونا چاہیے، نہ کہ غیظ و غضب کی آگ اپنے سینوں میں بھڑکائیں اور دوسروں سینوں میں بھی آگ لگائیں، پھر خود آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں اور جلتے ہوئے دلوں کو دوسروں کے گھر جلانے کے لیے آمادہ کرتے رہیں اور وہ تماشے دیکھتے رہیں۔ یہ اسلام نہیں، یہی تو فرق ہے۔ اسی لیے حضرت مرزا محمود احمد صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اگر یہ تمہارا اسلام ہے تو تمہارا اسلام اور ہے، محمد رسول اللہ کا اور ہے۔ بریلویوں کے عقائد سے متعلق اب سن لیجئے۔ مولانا احمد خان رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات سے تصرف کرنا بے شک حق ہے کہ مزارات سے قبروں میں سے امور دنیا میں تصور کرنا اور کسی کو کچھ دینا اور کسی کے ہاتھ روک لینا یہ سب برحق ہے۔ یعنی قبروں پہ جاؤ، مردوں سے مانگو، برحق ہے کہ ان کے ہاتھ، مرے ہوں کے ہاتھ تمہیں عطا بھی کریں، تم سے کچھ روک بھی لیں۔ اور ایک آیت کریمہ سے جس میں بیان فرمایا گیا کہ کفار اہل قبور سے مایوس ہو چکے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے سے یہ مان رہے ہیں۔ کہتے ہیں جہاں یہ فرمایا گیا کہ اہل قبور سے کفار اہل قبور سے مایوس ہو گئے ہیں، اس کا یہ مطلب تو ہے ہی ٹھیک ہے کہ ان کے دوبارہ زندہ ہونے سے، مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے، لیکن کہتے ہیں ہمارے علماء نے اس سے استنباط کر کے علماء کا نام نہیں لیا، اس سے استنباط کر کے یہ لکھا گیا ہے
کہ وہ سارے کافر ہیں جو مردوں سے ان کی طاقتوں سے مایوس ہو چکے ہیں. یہ تفسیر بھی ہے. قرآن بدلا کہ نہ بدلا؟ یہ قرآن اور ہے. وہ قرآن جو ہمیں بتلایا گیا کہ ایک خالصتاً توحید کا کلام ہے، اس میں ایک ذرہ بھی توحید کے برخلاف نہیں، اس کا تصور ہی نہیں، سوچنا بھی گناہ ہے. اس قرآن سے یہ استنباط فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ کفار اہل قبور سے مایوس ہو گئے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ اہل قبور کچھ عطا بھی کر سکتے ہیں، کچھ روک بھی سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ چنانچہ قرآن کریم کی نص سری یہ بتاتی، ان لوگوں کے نزدیک جن لوگوں نے یہ تاریخ کی ہے تشریح، یہ بتاتی ہے کہ مردے اپنے تصرفات میں خدا تعالیٰ کے شریک ہیں. گویا لکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ مردے خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے تصرفات میں، خدا تعالیٰ کے تصرفات میں شریک ہیں، آیت کی تشریح یہ بنی. گویا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ لازماً کافر ہیں. اب بتائیں، یہ وہی اسلام ہے، حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا اسلام تھا. بریلویوں کے مشہور عالم دین حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا، ارشاد ہے مالا ینفعو کا ولا یضرو کا، اس سے مراد ہے کہ ان بتوں کو نہ پکارو جو تمہیں نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان، لیکن اولیاء اللہ تو تمہیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ان کو بے شک پکارو. ان کو کب منع کیا ہے پکارنے سے؟ پھر دیوبندیوں نے جو خدا کا تصور پیش کی ہے، ایسی خوفناک بحثیں ہیں کہ اعصاب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں. ایسی خوفناک عبارتیں جو پڑھی بھی نہیں جاتی. ایک طرف توحید کے قائل اور بریلویوں کو کافر اور مشرک کہنے والے، دوسری طرف حال یہ ہے بس ہم نہیں مانتے کہ خدا کا جھوٹ محال بذات ہو. ہم یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ بذات جھوٹ نہیں بول سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی قدرت خدا کی قدرت سے زائد ہو جائے گی. ورنہ ماننا پڑے گا کہ انسان کو خدا سے زیادہ قدرت حاصل ہے. انسان جھوٹ بول سکتا ہے، خدا کیوں نہیں بول سکتا؟ اس پر پھر لازماً بات آگے بڑھنی تھی اور بڑھ گئی. کہتے ہیں اب افعال قبیحہ کو قدرت قدیمہ حق تعالی شانہ سے کیوں کر خارج کر سکتے ہیں؟ یعنی ہر قسم کی گندی باتیں، بے حیائی، بعض تفصیلیں لکھی ہیں میں پڑھ نہیں سکتا. ایسی باتیں بھی جن پر قوم لوط پہ عذاب آیا، سب بکواس جتنی ہے. کہتے ہیں اگر ہم مان گئے کہ اللہ کو قدرت نہیں تو ہم گویا مان لیں گے کہ بندے کو خدا سے زیادہ قدرت ہے. جہالت کی حد ہے. اس کو قرآن کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور الزام بریلویوں پر ہے کہ وہ مشرک ہو گئے. محمود حسن صاحب اخبار ایک مضمون لکھتے ہیں، تذکرۃ الخلیل مصنف عاشق علی میرٹھی، مطبوعہ مشن پریس میرٹھ، صفحہ 86 سے یہ حوالہ لیا گیا ہے. 25 اگست 1899 کو محمود الحسن صاحب کا ایک مضمون اخبار نظام الملک میں شائع ہوا تھا، اس سے غالباً اس کتاب نے یہ اقتباس لیا ہے. کہتے ہیں چوری، شراب خوری، جہل، ظلم سے معارضہ کم فہمی ہے. خدا کی قدرت بندہ سے زائد ہونا ضروری نہیں، حالانکہ یہ کلیہ ہے کہ جو مقدور العبد ہے مقدور اللہ ہے. یعنی یہ قاعدہ کلیہ بنا لیا ہے کہ جو بندے کے اختیار میں ہے خدا کے اختیار میں بھی ہے. اور پھر شیطان کو کہاں لے جاؤ گے؟ وہ بحثیں بھی آ گئی ہیں بیچ میں.